اس واسطے پیغام دینا چاہنا معافی آندے کلم اج پھر اللہ سونیا کہہ لیا کرو کدی رات وقت تہجد وقت کہہ لیا کرو کدی مسجد خالی ہوئے تے آ کے رو کے کہہ لیا کرو اللہ معافی آندے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا رب دے نال گلاں کیویں کرنی ہے چنگا یا مندا اخیر تیرا بندہ چنگا یا مندا اخیر تیرا بندہ آندے آندے ہو گئے میں تو اللہ دے آندے آندے ہو گئے میں تو دیر اللہ سونیا معافی آندے کلم اج پھر اللہ سونیا جی میں نے ایسی زندگی گزاری کیا کرو غفلت وچ ساری عمر گزار لے غفلت وچ ساری عمر گزار لے سر تے گناہ والے اللہ سونیا سر تے گناہ والے پھر اللہ سونیا معافی آندے کلم اج پھر اللہ سونیا یہ کہنا چاہیے نا اللہ تیری رحمت بڑی بڑی ہے ساڈے گناہاں نالوں چھوٹی رب دی رحمت ہے کہ نہیں چھوٹی ہے رب دی رحمت بہت بڑی ہے تے کیا کر گن گن اللہ دی خطاواں دساں کیڑیاں گن گن اللہ دی میں خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میں تو تے ہنیر اللہ سونیا مچ گیا میں تو تے ہنیر اللہ سونیا معافی آندے کلم اج پھر اللہ سونیا تیری آیتاں اگے میریاں خطاواں کے 100 قتل کرن والا 100 گناہ کرن والا لکھاں گناہ کرن والا اللہ نو کہہ لوے تیری آیتاں اگے میریاں خطاواں کے کڑاں دے مقابلے کے مڑاں دے مقابلے کے شیر اللہ سونے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ مہمان رب دا مہینہ یارو بخشش دا عالم خزینہ ہے یارو لوٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا عالم خزینہ ہے یارو لوٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا اچھی بولو گے تو میں کیا چلوں سہرے دا ویلا سہرے دا جس نے اہتمام کیتا افطارے دا
جس نے اہتمام کیتا تراویح کا جس نے اہتمام کیتا صدقے کا جس نے اہتمام کیتا معافی کا جس نے اہتمام کیتا توبہ کا جس نے اہتمام کیتا صلح کا جس نے اہتمام کیتا بخشش کا رب نے حیران کیتا بخشش کا رب نے حیران کیتا لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا دعا کرو اے ہو مہینہ ہووے دعا کریے اے ہو مہینہ ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے لوٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا افطار ویلے زمزم کھجورا افطار ویلے زمزم کھجورا جنت مل سن سونی ہورا جنت مل سن سونی ہورا لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی برتری بڑھائی اللہ رب رحمان واسطے جو تمام جہانہ دا خالق و مالک ہے رازق و داتا دستگیر ہے مختصر حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکت واسطے خاص حضرات محترم اللہ مالک دا بہت شکر ہے جس رب نے سانو ماہ رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا ہے اور اس مبارک مہینے دے اندر جمعۃ المبارک دا دن اللہ پاک نے عطا کیتا اور پھر شکر ہے کہ اس رب نے سانو لوگاں طرح کاروبار دے وچ نہیں لگایا سانو جناب دکانداری تے نہیں لگایا سانو لوگاں دے طرح بیٹھنے دے اوپر بٹھایا نہیں بلکہ اللہ پاک نے سانو پسند کردیا ہویا پسند بھی کر کے اپنے پاک گھر کے اندر آن دی توفیق بھی عطا فرمائی تو جتنے آئے ہو بزرگ نوجوان بچے اسلامی روحانی ماں بہنہ اللہ مالک سب کا آنا قبول و منظور فرمائے محترم بزرگوں بھائیوں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کا جڑا عنوان ہے موضوع ہے وہ دا نام ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے اللہ تعالیٰ دے اپنے بندیاں کو بخشن دے سارے بولو کینے بہانے کہ اللہ رب العالمین اس مقدس مہینے دے اندر انسان نو کس طرح مہلت دیتا ہے کس طرح اللہ رب العالمین انسان نو موقع دیتا ہے کہ انسان کسے طریقے میرے در پہ آ جائے کسے طریقے میرے سامنے آ جائے کہ میں اپنے رب بندے نو جہنم تو بچا کے جنت دا وارث بنا دیں یہ اللہ پاک چاہتے انشاءاللہ تھوڑے سامنے میں کرو واقعات رکھنے تسی منو گے اس بات لیکن اللہ تے چاہتے نے لیکن اسی چاہتے نہیں یہ ساڑھی کمزوری ہے حضرات
دنیا ہوتے اللہ پاک نے بہت ساریاں مخلوقات پیدا فرمائیاں نے اور ان ساری مخلوقات دے وچوں تین مخلوقات اللہ پاک نے فضیلت عطا کی ہے۔ وہ تین مخلوقات کیڑیاں نے؟ سب تو پہلے فرشتے جنہوں نے اللہ پاک نے دوسری مخلوقات دے عزت دے دیتے برتری حاصل ہے، اور اسی طرح دوسرے نمبر تے جنہ دی جڑی جماعت ہے جن نے انہوں نے اللہ پاک نے دوجیاں مخلوقات نالوں زیادہ اونچا بنایا ہے، اور انشاءاللہ اس تو بعد جڑی مخلوق ہے انہوں انسان آکھیا جاتا ہے۔ انسان میں اللہ پاک نے ساری مخلوقات نالوں بہتر بنایا، ساری مخلوقات تے ساری رہ گئیاں۔ اللہ پاک فرماندے بندے میں تینوں جنہ نالوں بھی انسان فرشتیاں نالوں بھی بہتر بنایا ہے۔ دلیل کی ہے، کھولیے 30واں سپارہ سورۃ التین، اللہ رب العالمین انعام فرما رہے ہیں میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اعلان کر دیو تسی عام نہیں ہو، تسی بڑے خاص دے، توڑی بڑی عزت ہے، توڑا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے کتے لکھے ہیں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ پاک فرماتے ہو میرے نبی دے امتیو مینوں قسم تین دی والزیتون مینوں زیتون دی بھی قسم ہے، وطور سینین مینوں طور سینین پہاڑ دی بھی قسم ہے، وہذا البلد الامین۔ اور انسان تیری فضیلت واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں مینوں میرے گھر بیت اللہ دی بھی قسم ہے، یعنی مکے اور مدینے دی بھی قسم ہے۔ اللہ نے تین چار قسماں اٹھائیاں دے، آخر پر ثابت کی ہونا چاہ رہے ہیں۔ اللہ جی کی ثابت کرنا چاہ رہے ہو، فرمایا ہے انسان سمجھ جائے کہ میں رب ہو کے یہ فضیلت واسطے قسماں اٹھا رہے ہیں۔ یہ فرمایا اللہ قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تینوں میں ساری مخلوقاں نالوں چنگا بنایا، ساری مخلوقاں نالوں بہتر بنایا، تینوں ساری مخلوقاں نالوں خوبصورت بنایا۔ اللہ نے اتنے محبت کس واسطے؟ فرمایا بندیو اس واسطے کہ میں تنوں پیدا کیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بندیو اس واسطے کہ تنوں خوبصورت بھی بنایا ہے، عزت والا بھی بنایا ہے، تاکہ تسی میری عبادت کرنے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں اسی انسان کو بہتر بنا دیتا، اس کو بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فرمایا لوگوں میں اللہ پاک نے انسان کو دو راستے عطا کر دیتے ہیں، دو راستے سنیا دیکھ من جاتے رہنے والے ہو۔ اللہ جی کیڑی چیز دے دو راستے ہیں؟ فرمایا ایک برائی دا، ایک اچھائی دا، ایک نیکی دا رستہ، دوجا بری دا رستہ، ایک برائیاں دا رستہ تے ایک اچھائیاں دا رستہ۔ اللہ نے یہ دو رستے دیتے ہیں، اسی کیڑے تے چلنا ہے؟ اللہ پاک فرماتے میں دس دیتا ہے اگر تے چنگے رستے تے چلو گے، اچھائی والے رستے تے چلو گے تے یاد رکھو قد افلح من زکاہا، توڑے رب دا توڑے نواد ہے کہ اللہ پاک دونوں دونوں جہانہ دے اندر کامیاب کر دیں گے، کامیاب کر دیں گے۔ قرآن پاک نے دسے ہے کیڑا سی بار ہے جڑا تقریباً کافی سارے بندیاں نوں آندا ہے۔ سورۃ دا نام سورۃ الشمس 30واں سپارہ، فرمایا قد افلح من زکاہا۔ اے لوگو جڑا چنگے راستے تے چل گیا، جڑا نیکی والے راستے تے چل گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا۔ وہ جدو رب دے سامنے آئے گا اللہ فرماتے ہیں میرے
بندے میں تیری کسی نہ کسی نیکی نو سامنے رکھ کے اور اس نیکی دا بہانہ بنا کے تینوں جنت دا وارث بنا دیواں گا سبحان اللہ اے تینوں سپارہ پڑھتے رہتے ہو اوتے رب نے تیرے واسطے خوشخبریاں رکھیاں نے آؤ لوگو اے تے کامیاب بندہ ہو گیا جن نے چنگے کام کیتے نیکی والے کام کیتے اس کو اگلی آیت فرمایا وقد خاب من دساہا اوے کائنات دے لوگے او جڑا بندہ دوسرے رستے تے چل گیا یعنی برائی والے رستے تے چلیا شیطان دے رستے تے چلیا رب دی نافرمانی کرنے والے رستے تے چلیا وقد خواب من دساہا لوگو یاد رکھو ایسے بندے نو میں جہنم دا بالن بنا دیواں گا اے اللہ پاک نے دسیا کہ چنگے کام کرو گے قد افلح من زکاہا اگر برے کرو گے وقد خواب من دساہا اللہ تینوں جہنم دا بالن بنائے گا اس واسطے میرے بھائی نیکی والا رستہ اپنانا ہے جیڑے رستے تے چل کے انشاءاللہ تیری ایک نیکی نو اللہ پاک گواہ بنا کے تینوں جنت دا وارث بنا دے اور اللہ پاک نے فرمایا اے کائنات دے لوگو میں جویں تانوں اعلی عرفہ بنا دیتا ہے تے نال نال تھوڑے دو دشمن بھی بنا دیتے ہیں کتنے دشمن جی دو دشمن جی کتنے دشمن بنائے نے دو دشمن بنائے نے اللہ نے کیڑے دو دشمن بنائے فرمایا ایک تیرا اپنا نفس تیرا اپنا آپ تیرا دشمن ہے اللہ جی بندہ آپ دا کیویں دشمن بن سکتا ہے فرمایا اس طرح اپنا دشمن بندا ہے کہ جدوں انسان اللہ رب العالمین دے فرمان دے سامنے اپنے گفتگو رکھ دیندا ہے تھوڑی کٹ جدوں انسان اپنے جسم نو ویکھدیا ہویا اپنی خواہشات نو ویکھدیا ہویا اپنی من مرضی کردا ہے رب دے حکم نو نہیں ویندا نبی دے حکم نو نہیں ویکھدا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا او تو نہ انسان اپنے نفس والے دشمن دے آکھے لگ جاندا ہے تے بندہ رب دے رستے تو ہٹ جاندا ہے پھر اللہ پاک اس بندے نو پسند نہیں کردے یعنی پہلا دشمن اسی اپنے آپ دے دشمن ہاں اس کو بچنا ہے اپنے ذہن اندر کوئی گل آ جائے اپنے دل اندر کوئی خیال آئے کہ یار میں اے کام کرنا ہے اس تو بعد ویکھنا ہے یہ جڑا میں کام کرن لگے ہاں اے کرن دے نال کتے میرا رب بھی نہ ناراض ہو جائے کتے میرا نبی ناراض نہ ہو جائے اور لوگوں دوسرا دشمن کیڑا ہے فرمایا دوسرا دشمن شیطان ہے دوسرا دشمن کون ہے شیطان ہے اللہ دی شیطان دی ساڈے نال کی دشمنی فرمایا شیطان آکھدا ہے اے وہ انسان نے جنہاں دی وجہ تو میرے رب نے مینوں جنت دے وچوں باہر کڈ دتا انسان دی وجہ تو شیطان کہندا مینوں میرے رب نے اپنے آپ کو دور کیتا ہن میں جی کراں گا اس انسان نو رب تو اتنا دور کراں گا کہ جدوں اے انسان اپنے رب دے سامنے جائے گا رب نو جنت نہیں دے گا بلکہ میرے نال جہنم دے اندر ڈول دے گا شیطان اس طرح دے خیالات کردا ہے ساڈے تے اسی شیطان دے آکھے لگ کے رب نو ناراض کریے تے گل بندی نہیں اس واسطے ویرو اللہ مالک نو راضی کرنا ہے آؤ لوگو میں ایک واقعہ تھوڑے سامنے رکھا کہ جدو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ انسان گناہاں دا عادی ہو جاتا ہے پھر جناب یکدم دے دل اندر خیال آ جائے کہ یار میں تے گناہ ہی بڑے کیتے نے پتہ نہیں میرا رب مینوں معاف کرے یا نہ کرے اسی طرح کا ایک واقعہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں لوگوں پہلیاں امتاں دے اندر ایک انسان گزرے ہے
جڑا جناب بہت بڑا ظالم بہت بڑا گناہگار رب دا بہت بڑا نافرمان رب دا اتنا نافرمان کہ رب دے بندیاں نوں قتل کرن لگیا انہوں ترس کوئی نہیں آندا رب دے بندیاں نوں مارن لگیا انہوں رب دا ڈر کوئی نہیں آندا فرمایا نبی پاک نے لوگوں اے بندہ قتل کردا ہے ایک کیتا 10 کیتے 20 کیتے 30 50 کیتے اتنا قتل کردا گیا حتیٰ کہ انہیں 99 قتل کیتے ہیں ایک کٹ 100 قتل کیتے ہیں ایک دن دے اندر بیٹھیاں خیال آیا وہ یار تو کیویں دا انسان ہے بندہ تے تو رب دا ہے لیکن رب دے بندیاں نے ماری جانا ہے تیری بھی کوئی زندگی ہے دل اندر خیال آیا یار ہو سکتا ہے رب مینوں معاف کر دے ہو سکتا ہے رب دے ہاں میرے واسطے کوئی معافی ہو جائے تے اے جناب ٹرتا ایک عیسائی پادری کولے پہنچیا جا کر کے کہن لگیا یار کنج دی گل ہے کہ میں جڑا بندہ ہاں میں بڑا ہی گنہگار ہاں میں بڑی قدر کیتے نے تے مینوں ذرا دسو نا کیا اللہ پاک میرے گناہاں نوں معاف کر دین گے یا نہیں کرن گے حضرات واقعہ تسی سنتے رہندے ہو لیکن میں اس واسطے عرض کر رہا تاکہ اج دا واقعہ سن کے شاید تیرے دل اندر رب دا ڈر آ جائے شاید تو رب دے نال سلو کر لویں شاید تو رب دا فرما بردار بن جاویں اس واسطے توجہ میرے ول کرو نبی پاک نے فرمایا اے چلدا ایک عیسائی پادری کولے پہنچیا تے جا کر کے کہن لگیا جی کیا میری معافی ہو جائے گی انہوں نے پوچھا کیڑے گناہ کیتے نے اے گناہ دسے جا رہے ہیں حتیٰ کہ دستا کہن لگیا میں 99 قتل کیتے نے کیا میری معافی ہوئے گی ایک عیسائی پادری کہن لگیا تو تے بہت بڑا ظالم ہے تو 99 بندے مار کے رب تو معافی دی امید رکھنا ہے جان چلا جا رب نے تینوں معاف نہیں کرنا چلا جا رب نے معاف نہیں کرنا اللہ اکبر کبیرہ انہیں کیا جے رب نے معاف نہیں کرنا 99 قتل کیتیاں بھی معاف نہیں کرنا تے پھر 100 کرن لگیاں دیر کیوں لاوا انہیں جناب اس عیسائی پادری اس مولوی نے بھی جناب قتل کر دیتا ہے اور جب 100 بندہ قتل کیتا ہے تے جناب دے اندر خیال آیا پہلے تے عام بندیاں دا قتل کیتا سے ہن تے اللہ دے دین دا ایک عالم قتل کر دیتا ہے اور تیرا بنے گا کہ تینوں تے رب جہنم دا بالن بنا دے گا اب میں ایک کرنا چاہ رہا لوگوں آخر کر اللہ پاک نے میرے دل نو نرم کر دیتا کہ جناب کسی بندے نو ٹکریا یار میں کم کیتا ہے کیا میری معافی ہو جائے گی یہ کہنے لگیا میں تے پڑھیا لکھیا کوئی نہیں مینوں تے ایڈا مسئلیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں تو جا فلاں جگہ تے ایک بہت بڑا عالم رہندا ہے جا کر کے پتہ کر دے نال گل بات کر شاید تیری معافی دا کوئی رستہ نکلے آئے حضرات چلتا اس عالم دین کو پہنچیا جا کر کے سلام دعا کیتے گفتگو ہوئی انہیں اپنے گناہ سے گناہ دسن کے بعد کہنے لگیا کیا میری معافی ہو جائے گی اے عالم دین پڑھیا لکھیا اللہ پاک دا علم جانن والا اللہ پاک دے بارے علم رکھن والا کہنا کیوں نہیں ضرور تیری معافی ہو جائے گی لیکن معافی ایک شرط تے ملے گی اگر وہ کام کر لے گا پھر معافی ہے ورنہ معافی نہیں ملے گی کہنے لگے دوستو مینوں ساری شرطاں منظور نے کہنے لگے تینوں معافی تا ملے گی پہلے نمبر تے رب کو توبہ کرنی ہے پہلے نمبر تے اپنے گناہاں دی معافی منگنی ہے تو معافی مانگ لویں پھر جس بستی دے اندر تو رہنا ہے اس بستی دے اندر نہیں رہنا اپنا گھر چھوڑ دینا ہے رشتہ دار چھوڑ دینے نے اپنا پنڈ اپنا محلہ اپنا شہر چھوڑ دینا ہے چھوڑ کے کسی دوسرے شہر اندر چلا جانا ہے کہ میں وجہ کیجئے کہ لگ وجہ ہے کہ جب تو اپنے گناہ دی رب کو معافی مانگ لے گا رب تے معاف کر دے گا پر لوگ معاف نہیں کریں گے رب معاف کرے گا لیکن لوگ معاف نہیں کرنا لوگ تینوں گلاں کرن گے لوگ تینوں تانے تے میرے دیون گے ہو سکتا ہے لوگاں دیاں گلاں سن کے تینوں غصہ آ جائے تے غصے دے اندر آ کر کے تو لوگاں دے ہور قتل کریں یعنی تیری توبہ پیچھے ہی رہ جائے اس واسطے شہر چھوڑ کے چلا جا حضرات بندہ نکلیا تے چلتا اے جناب تھوڑی دور پنڈوں نکل کے گیا
گیا ہے، ادھر اللہ پاک کا حکم آ گیا ہے، ادھر اسرائیل موت کا فرشتہ آ گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا فرشتے میں آ کے اللہ کا حکم پورا کر دیتا ہے کہ روح قبض کر لیتے گئی ہے۔ حضرات روح جب قبض کر لے ان جناب سارے زندگی گناہ کرنے والا، سارے زندگی لوگوں پہ ظلم کرنے والا جب فوت ہویا، ادھر جناب جڑے دوزخ دے فرشتے نے وہ اینو لین واسطے آ گئے۔ میرے نبی پاک دی حدیث سنا رہا، کوئی عام گل نہیں سنا رہا، توجہ میرے ول کریا جے لوگو، شاید تیری میری اصلاح ہو جائے۔ یہ جنت دے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم دے فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ رب دا نافرمان ساری زندگی رب نوں ناراض کیتا ہے، اس واسطے اسی لے کر کے جاواں گے۔ جنتی فرشتے کہنے لگے انہیں معافی مانگ لے، انہیں توبہ کر لے، گناہ دی معافی ہو گئی، اس واسطے اسی لے کر کے جاواں گے۔ اختلاف پہ گیا، گل بات چل گئی، حضرات جدوں بحث چڑھ گئی تے اللہ پاک نے آسمان میں فرشتہ نازل کر دیتا ہے، جا بھی جا کر کے انہاں دا فیصلہ کر دے۔ اے فرشتہ آیا ہے، آ کر کے انہاں نوں کہن لگیا تسی انج کر لو، جیڑی بستی والے جا رہے ہیں ادھر بھی جگہ مل لو، جیڑے بستی وچوں آ رہے ہیں ادھر بھی جگہ مل لو، جیڑے پاسے جگہ تھوڑی ہوئے گی، جیڑے پاسے جگہ بہتی ہوئے گی، اللہ اکبر کبیرہ، تھوڑی ہوئے گی وہ والے فرشتے لے جان گے۔ حضرات فرشتے عقل سنی تے جگہ نوں ماپنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ایک گل یاد رکھو نا، جب جگہ نوں ملن لگے نے بظاہر تے یہی نظر آ رہا ہے جڑی گناہاں والی بستی جو آیا ہے وہ نزدیک ہے، جدھر جانا ہے وہ دور ہے، تے ہن جناب انج لگدا جہنم والے فرشتے لے جان گے، لیکن اللہ پاک دا حکم تے ہر چیز من دیے۔ کی ہویا جد میں تے تو رب دے نافرمان بن گئے، کی ہویا جد میں تے تو رب دے آگے نہیں لگ دیتا۔ رات اللہ پاک نے زمین نو حکم دیتا ہے، زمین کٹی ہو گئی، زمین سکڑ گئی، جب فرشتیاں ملی تے جدھر جا رہے ہیں وہ جگہ تھوڑی ہوئی ہے، یعنی جنت والے فرشتے جت گئے، انہاں اس بندے دی روح نو لے آئے، آسماناں وال چلے گئے۔ نبی پاک نے فرمایا اس بندے دی بخشش دا اللہ پاک نے ایک چیز نو سلا بنا دیتا، ایک چیز نو اللہ پاک نے بہانہ بنا دیتا۔ اللہ دے نبی دی وہ کیڑی چیز ہے؟ فرمایا صرف ایک چیز ہے کہ اے جناب ایک دفعہ اپنے رب دے سامنے رو کے گڑگڑا کے گل کیتے، اللہ جی میں گناہ کیتے بڑے کیتے، لیکن ہن مینوں شرمندگی ہے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ اللہ پاک نے تے الفاظ دے پکڑ کے ایدی پچھلی زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف کر کے جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو میرے ذہن اندر بھی خیال آیا، یقیناً تھوڑے ذہن اندر بھی خیال آیا ہوئے گا کہ ایک جناب قاتل سی، 99 قتل، 100 قتل کیتا سی، تے جنہاں نوں قتل کیتا ہے کیا رب انہاں نوں بدلہ نہیں دے گا؟ کیا انہاں دے نال انصاف نہیں ہوئے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا جڑا فوت ہویا ہے 100 قتل کرن والا انہوں میں جناب رب نے معافی دے دی، جڑے جناب ایدے ہتھوں قتل ہون والے نے انہوں میں رب راضی کرے گا۔ اللہ جی کہ میں راضی کرو گے؟ فرمایا انج راضی کرانگا کہ میں اپنے اس بندے دے بخشش کا بہانہ تے بنا دیتا ہے۔ اے جدو قتل ہون والے میری بارگاہ دے اندر آن گے، میرے سامنے آن گے، میں انہاں دے سامنے ایک پاسے وہ قاتل نوں کھڑا کرانگا جنہیں توبہ کیتے، جنہیں توبہ نوں رب نے قبول کر کے معافی دے دیتے۔ دوسرے پاسے فرمایا اللہ پاک نے میں جنت دے محل کھڑے کرانگا اور بندیاں نوں پوچھاں گا کیا اے کولوں مائدے کولوں بدلہ لینا ہے یا پھر جنت دے محل لینے نے؟ فرمایا اس وقت انسان سب کو جڑی پیاری چیز ہوئے گی وہ میری جنت پیاری ہوئے گی۔ فرمایا میں وہ قتل کرنے والے بندے دے اس کے اندر بدلے دے اندر اپنی جنت بھی دیواں گا تے جناب جنت کے اندر محل بھی دیواں گا، لیکن اپنے اس بندے نو جن نے معافی منگی، جن نے روکیا کہ اللہ غلطی ہو گئی، انہوں جہنم کے اندر نہیں جان دیواں گا۔ گل سمجھ آئی کہ کوئی؟ فرمایا
دوویں کا راضی کراں گا اور دوواں نوں جنت دیاں گا۔ اللہ دی جڑے قتل ہوئے وہ تو مظلوم سن تے جن نے قتل کیتے وہ ظالم سے، فرمایا بے شک ظالم سے پر میرے اگے آ کے رو جو پہ میرے کو معافی مانگ جو نہیں تے مینوں اپنے بندیاں نال بڑا پیار ہے۔ 24واں سپارہ اللہ اپنے بندیاں دے نال کتنا کو پیار ہے دس رہے سننا چاہو گے۔ فرمایا بولیا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی انہاں میرے بندیاں نو کہہ دے، میرے بندیاں نو کہہ دے، اللہ نے کیڑے تیرے بندے؟ فرمایا اسرفو، جنہاں نے ظلم کر لینے، جنہاں نے زیادتیاں کر لیاں نے، اللہ بھی تیرے بندے جنہاں نے ظلم کرنے والے۔ فرمایا کی ہو گیا ظلم کیتا ہے، کی ہو گیا زیادتیاں کیتیاں پر ہے تے میرے بندے نے، ہے تے کہتے بندے نے میرے بندے نے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، جنہاں نے ظلم کیتا ہے انہاں میرے بندیاں نو کہہ دیو علی انفسہم، اپنے جسماں تے ظلم کرنے والیاں نو کہہ دیو۔ اللہ نے کی کہہ دئیے؟ فرمایا کہہ دیو کہ اللہ پاک دی رحمت کو نا امید نہ ہون، اللہ دی رحمت کو نا امید بولو نا ہون، اللہ نے کیویں نا امید ہون؟ فرمایا اس واسطے کہ میں رب نے اپنی رحمت بہت بڑی کر دیتی ہے۔ رحمت کے دے ہوئے بہت بڑی رحمت ہے کہ جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں رحمت نہیں چاہیے، ایسا تے کوئی بھی بندہ مینوں تے روڈے وچ نظر نہیں آئے گا، میرے سمیت کوئی بھی نہیں کہے گا مینوں رحمت نہیں چاہیے۔ رب دی رحمت جناب برس رہی ہے، رب دی رحمت جناب آوازاں مار رہی ہے، رب دی رحمت نوں بلاوے دے رہی ہے۔ تے دسو کیا رحمت لین واسطے تیار ہو؟ تیار رحمت لین واسطے جڑے جڑے تیار میں گوڑے چھڑ دے، گوڑے چھڑ دے ماشاءاللہ، پکھے چل رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، تو پھر ہمیں گل پڑھ دی رحمت لین واسطے تیار ہونا۔ مہینہ کیڑا چل رہا ہے ذرا دسیا جے پیار نال، کیڑا مہینہ؟ رمضان دا مہینہ چل رہا نا، تے رب دی رحمت عام دنوں وچ بھی انسان واسطے جوش مار دیے، لیکن جب رمضان دا مہینہ ہوئے پھر تے رحمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تے سانوں چاہیے اسی رب دی رحمت نوں انج لٹیے جویں برات آئی ہوئے تے برات نال بچے پیسے لٹنا چاہیے نا۔ آؤ پھر میں پیغام دینا تھوڑے ذوق شوق واسطے جا کے بہت لٹ لو رحمت رب دی، رب دا مہمان آیا، لٹ لو رحمت رب دی کہ رب دا مہمان آیا، خوشیاں مناؤ لوگو ماہ رمضان آیا، خوشیاں مناؤ لوگو۔ رات اٹھ اٹھ کے اسی سونے رب نوں منانا ہے، دل اساں رب دے قرآن نال لانا ہے۔ جڑے اٹھدے نے وہی بولدے نے، باقی چھوڑ بیٹھے اے تے سبحان اللہ کہن نال بھی رحمت مل جانی۔ اوے رات اٹھ اٹھ کے اسی سونے رب نوں منانا ہے، دل اساں رب دے قرآن نال لانا ہے، دل اساں رب دے قرآن نال لانا ہے۔ تو پڑھ پڑھ سینہ ٹھارے، تو سن سن سینہ ٹھارے، ہو سی دل دے دور بیماری لے قرآن آیا، لے قرآن آیا، لٹ لو رحمت رب دے، رب دا مہمان آیا، لٹ لو رحمت رب دی۔ رمضان آ جاوے تو پھر رب کی کرتے نے؟ جنت آندے بوہے رب سارے کھلنے، دوزخ آندے اللہ سونے گیٹ
محبت کریا کرو جنتاں دے دروازے اپنے کولوں رمضان دی وجہ تو سارے کھول دیتے دوستاں دے سارے رب نے بند کر دیتے اور جنتاں دے رب سونے بوے کھلے نے دوزخاں دے اللہ سونے گیٹ ڈولے نے ملے دوزخ کولوں آزادی نوری کر دے میں منادی ملے دوزخ کولوں آزادی کرن اعلان آیا کرن اعلان آیا لٹ لو رحمت رب دی دعا کروے ہوئی مہینہ ہووے کدی مکہ تے کدی مدینہ ہووے اللہ کرے وہ مہینہ آوے یعنی رمضان دا مہینہ ہوئے تے رب سانو عمرے واسطے لے جائے تے اسی کدے مکے روزے رکھیے کدے مدینے رکھیے کدے آبے زمزم نال چھڑیے کدے اجوا کھجوراں دے نال روزے چھڑیے اوے دعا کروے ہوئی مہینہ ہووے کدی مکہ تے کدے مدینہ ہووے ہووے دل دے دور ویرانے ہووے دل دے دور ویرانے پیے راج راج زمزم پانے پیے راج راج زمزم پانے پیاسا بجھانا آیا لٹ لو رحمت رب دے رب دا مہمان آیا خوشیاں مناؤ لوگو آخری جملہ سننا تے انشاءاللہ کوئی بندہ بولے جنہوں میرے جملے دی سمجھ آئے روزے دار بندے انہوں بڑے ہی پیارے نے روزے دار بندے انہوں بڑے ہی پیارے نے جنتا چہورا دے بنانے رب لاڑے میں ماشاءاللہ وہ روزے دار بندے انہوں بڑے ہی پیارے نے جنتا چہورا دے بنانے رب لاڑے میں بنانے رب لاڑے میں جنوں ہورا کرن سلامے جدی ہورا کرن غلامے جنوں نورے دین سلامے نیک انسان آیا نیک انسان آیا لٹ لو رحمت رب دے ماہ رمضان آیا خوشیاں مناؤ لوگوں اللہ پاک نے موقع دے دیتا ہے اللہ پاک نے رمضان دا مہینہ دے دیتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ اور 251 دے رہن والے ہو بے کیا جے کہ رمضان دا مہینہ میں گزر جاوے کہ تسی میری رحمت حاصل نہ کر سکو اس واسطے اپنے گناہاں دی معافی منگو اپنے گناہاں اللہ پاک کو بخشوانے کی کوشش کرو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو ہلاک کر دے وے بلکہ میں شروع تو حدیث سناواں میرے نبی پاک مسجد دے اندر آئے آ کر کے نبی پاک جب منبر تے چڑھن لگے پہلے سیڑھی تے پیر رکھیا فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا آقا نے فرمایا آمین حضرات نبی پاک نے خطبہ دیتا خطبہ مکمل ہویا جمعہ تو بعد خطبہ تو بعد صحابہ نبی پاک نے کول آئے آگے رکھے تھی اللہ دے نبی جی پہلے بھی تسی منبر تے چڑھ دے ہو کدے آمین نہیں آکھیا آج کیڑی گل بن گئی نبی پاک فرماتے لوگوں سنو صحابیوں سنو جب میں پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا ترتیب دے وچ اگا پیچھے ہو سکتا ہے معاف کریا جے لیکن میں عرض کرنا چاہنا آقا فرماتے میں جدو پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا تے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ میرے کول آیا تے آ کر کے کہن لگیا اللہ دے نبی جی دعا کرو اللہ پاک اس بندے نو ہلاک کرے اس بندے نو تباہ و برباد کرے جس بندے نو اللہ پاک زندگی دے اندر موقع دے وے او دے ماں باپ زندہ ہون او دے امی ابو زندہ ہون تے او جناب اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے رب کو جنت نہ لے لوے بلکہ ماں باپ دی خدمت نہ کرے ناراضگی کرے ماں باپ نو دھکے دے ماں باپ
بھلا کرے فرمایا آقا جی تسی اودے واسطے بد دعا کرو اودے واسطے کو اللہ انہوں ہلاک کرے آقا فرماتے ہیں جبریل تو کہہ دے اللہ ہلاک کرے میں آمین کہہ دینا آقا نے آمین کہہ دیتا ہے اور میرے پیروں ذرا توجہ کرے آجے آج تیرے ماں باپ تیرے کوئی موجود نے اگر تے خدمت کر رہے ہیں بڑی چنگی گل ہے اگر نہیں کر رہے امی ابو دی خدمت تے یاد رکھ نبی پاک نے تیرے بارے آکے اللہ تینوں ہلاک کرے اگر سفید داڑھی والے بابے دا ادب نہیں سفید والا والی امی دا ادب نہیں فرمایا اللہ پاک نے نبی پاک نے فرمایا اللہ تینوں ہلاک کرے کہ مسلمانوں اس بات کا یقین ہے نا کہ امی ابو دی جڑا بندہ خدمت نہیں کردا نبی پاک دے ہلاک ہون دی دعا کر دے دیکھیے خیال ہے ہلاک ہوئے گا یا صحیح ہو جائے گا بھائی آقا دے الفاظ اندر تے شاکی کوئی نہیں اس واسطے اپنی خدمت نو بہتر کر لے دو میں زندہ نے دو دی خدمت کر ایک زندہ تے ایک دی خدمت کر لیکن رب نو راضی کر میرے نبی پاک دی بددعا دا شکار نہ ہو جائے کتے ہلاک و تباہ و برباد نہ ہو جائے میرے نبی نے دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا نبی پاک نے آمین آکھیا آقا جی وجہ کیے فرمایا آقا جی دے سامنے تھوڑا نام لیا جائے تھوڑے امتی دے سامنے تھوڑا نام یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا جائے اللہ دے نبی جی جڑا درود نہ پڑھے او دے واسطے بھی اللہ پاک نو تباہ کرے برباد کرے اللہ پاک کو ہلاک کرے آقا نے فرمایا میں کہہ دیتا آمین اس واسطے بھی رو درود پڑھیا کرو جب نبی دا نام آئے ہمیں مسجد کے اندر جمعے واسطے آؤ ہمیں بازار کے اندر نبی پاک دا نام سنو کسی محفل جلسے کے اندر بے شک نبی پاک دا نام سنو تے جدوں آقا دا نام آوے کی کرنا ہے کی کرنا ہے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے حضرات نہ کہو گے تے اللہ پاک اللہ نہ کرے کر تباہ و برباد کر دے وے تیسری چیز نبی پاک نے فرمایا فرشتے نے آ کے ایسا بندہ تھوڑا ایسا امتی جدی زندگی دے اندر اللہ پاک ماہ رمضان کا مہینہ لے کر کے آوے لیکن وہ مسلمان اور امتی تھوڑا امتی وہ کلمہ پڑھنے والا رمضان کا مہینہ نہیں پاوے لیکن رمضان کے مہینے دے روزے نہ رکھے رمضان کے مہینے دے اندر اپنے گناہ نہ بخشواوے اپنی من مرضی کرے فرمایا نبی پاک جی او دے واسطے بھی کہہ دے وہ اللہ پاک انہوں ہلاک کرے نبی پاک نے فرمایا آمین دیکھیے جڑے روزے نہیں رکھ رہے دیکھو حرمت رسول پر جان بھی قربان اور نبی پاک دے نام دے جان قربان کرنے والے ہو تھوڑی جان دی اجے لوڑ نہیں اجے تے تھوڑے ایمان دی لوڑ دیکھو اگر روزے نہیں رکھ رہے تو پھر ہلاک ہونے واسطے تیار ہو جاؤ نہیں تے رب کو معافی منگیا کرو اللہ معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہے جے او رب 100 قتل کرنے والے نو معاف کر سکتا ہے تے 15 روزے چھڈن والے نو بھی معاف کر سکتا ہے 15 روزے چھڈن والے نو بھی رب معاف کر سکتا ہے جے اگر اسی معافی لینا چاہیے اور رب بہانے رب دے کوئی بہانہ بناؤ تے صحیح نا اور رب تے اتنی محبت کرتا ہے اللہ پاک تینو آوازاں مار رہا تے کی کہہ رہا ہے اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے کیوں غیراں دے بوہے جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حضرات میں کہنا چاہنا اللہ پاک کی کہہ رہے ہیں میں نو لبنا بیا بان اندر میں تے بس لاواں تیری جان اندر کر غور تے مار دھیان اندر پڑھو لا الہ الا اللہ اے رب نو ہور کرتے جا کے لبن والے اپنے آپ تے نگاہ مار اللہ فرمانے میں تیرے بڑا قریب ہاں اللہ پاک فرماتے نے میں ملنا ہوئے تے پھر میں پیسے
پیسے لان دی لوڑ نہیں ہے، تینوں اپنا پنڈ چھڑ کے جان دی لوڑ نہیں ہے، تینوں اپنے پنڈ دی مسجد چھڑ کے جان دی لوڑ نہیں، بلکہ تینوں گھر چھڑ کے جان دی لوڑ نہیں، تینوں کرائے لان دی لوڑ نہیں۔ اللہ پاک یہ فرماندے نے مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اگے چوکیدار بٹھایا نہیں۔ پڑھو لا الہ، پڑھ لو شاید دی وجہ تم جان بچ جائے، شاید دی وجہ سے رب معاف کر دے۔ اللہ فرماندے میں بہانے نہ بنا، میرا بندہ کچھ کر کے دے آئے نا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے بندیا میرے غلامیں ہزاراں والے لے کے آن دی لوڑ نہیں، میرے درجیاں میں چٹے کالے بکرے لے کے لے آن دی لوڑ نہیں، پکڑ لے آن دی لوڑ نہیں ہے، بلکہ آئیں کہ میں خالی ہاتھ آویں جھولے بھر دے ماں، تینوں مال اولاد تے زر دے ماں۔ کیا ہی تو بندے دی ساری خواہش ہے کہ میں مال مل جائے، اولاد مل جائے، دولت مل جائے، یہی تیری خواہش ہے۔ رب تینوں آوازہ مارے ہیں خالی ہاتھ آویں جھولے بھر دے ماں، تینوں مال اولاد تے زر دے ماں، اور تیری ہر مشکل حل کر دے ماں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ویسے تے تیریاں میریاں بڑیاں مشکلیں ہیں، لیکن یہ مشکل بھی بہت بڑی ہے کہ تو ظلم کر کر کے، گناہ کر کر کے، زیادتیاں کر کر کے اپنے سینے تے سیاہ نقطے لگوا لینے، اپنے آپ کو گناہاں دے نال بھر رہا ہے۔ اس واسطے ویرا بہت بڑی مصیبت ہے، گناہ بہت بڑی ازمائش نے۔ اج رب نے صحت دیتی ہے، اج رب نے تندرستی دیتی ہے، تے رب نو کہیا کر اللہ معاف کر دے۔ اللہ جی کی کر دے؟ معاف کر دے۔ تے نبی پاک نے فرما دیتا ہے، تسی حدیث سنی ہے، جن نے روزیاں دا مہینہ پا لیا لیکن گناہ معاف نہ کروائے، وہ دے واسطے کی فرمایا نبی پاک نے؟ اللہ کی کہے تو ہلاک کر دے۔ کہ معافی منگنی چاہیے کہ نہیں منگنی چاہیے؟ وہ جب گناہ ہی نہ ہوئے تو پھر جناب پریشانیاں نہیں رہنیاں۔ ایک سعودیہ کا بڑا پیارا واقعہ سامنے آیا۔ آپ اکثر دعا کرنے، میں بھی کرنا، کسی بھی کرتے ہیں اللہ ساڑھے گناہوں کو معاف کر دے، ساڑھے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن سعودی عرب کے اندر نہ، مکہ کے اندر ایک عورت کعبہ شریف کو چمڑی ہوئی ہے، تے کعبے دے نال چمڑ کے ایک بندے نے واقعہ بیان کیتا، کہنے میں انہیں الفاظ سنے، وہ کہہ رہی ہے اللہ میں جتنے بھی گناہ کیتے ہیں، لکھاں کیتے، کروڑاں کیتے، ارباں خرباں کیتے، اللہ میں جتنے بھی گناہ کیتے ہیں میں معاف نہیں کروانے، جتنے بھی کیتے ہیں گناہ معاف نہیں کروانے، بلکہ اللہ میرے تے سارے گناہوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے۔ سمجھ نہیں آئی؟ وہاں معاف نہیں کروانے، اللہ میں گناہ کیتے نے ہو گئے میرے کو، تو رب معاف کرنے والا ہے، اس واسطے معافی نہیں چاہیے تھی۔ اللہ میرے سارے گناہوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے۔ حضرات دعا کریا کر، میرے تیرے گناہ بڑے نے، اگر سارے گناہ نیکیاں بڑھ گئے انشاءاللہ سامنے جنت مل جائے۔ اس واسطے پیغام دینا چاہنا، معافی آندے کلم اج پھر اللہ سونیا، کہہ لیا کرو کدی رات وقت تہجد وقت کہہ لیا کرو، کدی مسجد خالی ہوئے تے آ کے رو کے کہہ لیا کرو اللہ معافی آندے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا۔ رب دے نال گلاں کیویں کرنی ہے؟ چنگا یا مندا اخیر تیرا بندہ، چنگا یا مندا اخیر تیرا بندہ، آندے آندے ہو گئے میں تو اللہ جی، آندے آندے ہو گئے میں
میں تھوں دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا جی میں نے ایسی زندگی گزاری کیا کرو غفلت وچ ساری عمر گزار لے غفلت وچ ساری عمر گزار لے سر تے گناہ والے اللہ سونے سر تے گناہ والے پھر اللہ سونے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے یہ کہنا چاہیے نا اللہ تیری رحمت بڑی بڑی ہے ساڑھے گناہاں نالوں چھوٹی رب دی رحمت ہے کہ نہیں چھوٹی رب دی رحمت بہت بڑی ہے تے کیا کر گن گن اللہ دی خطاواں دساں کیڑیاں گن گن اللہ دی میں خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میں تو تیر ہنیر اللہ سونیا مچ گیا میں تو تیر ہنیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کے سو قتل کرن والا سو گناہ کرن والا لکھا گناہ کرن والا اللہ نو کہہ لوے تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کے ٹڑاں دے مقابلے کے منا دے مقابلے کے سیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا حضرات یہ جڑی میں تھوڑے سامنے نظر پڑی ہے اس دے وچ میں اپنے جمعے دا سارا خلاصہ رکھ دیتا ہے کہ بھائیو رمضان کا مہینہ بہت تیزی دے نال جا رہا ہے بہت تیزی دے نال اس واسطے رب دے سامنے ڈگ پو سجدے کر لو رو لو قرآن پڑھ لو نمازاں پڑھ لو روزے رکھ لو تے کہہ لو اللہ ساڈے گناہ جننے بھی ہون تیری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تیری رحمت دے منا نہیں حساب نال ساڈے گناہ کلواں دے حساب نال ہے اللہ معاف کر دے رونا تیرا کام ہے آنکھ جو آنسو پڑھنا تیرا کام ہے تیرا رب اتنا مہربان ہے کہ میں ایک آنسو کٹ دے اس آنسو نو اس تیرے ہنجو نو میں بہانہ بنا کے جنت کا تینوں وارث بنا دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ پاک عملی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک کوئی بھی ایسی زبان میں جو میرے الفاظ نکلے جتنا کسی دل آزاری ہوئی اللہ کے رضا واسطے معاف فرماؤ اللہ سانو جو نمازاں پڑھن دی روزے رکھن دی تراویحاں پڑھن دی قرآن پاک دی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ